صلی علی کہتے ہیں۔ محمد کی نسبت کا اگر ایک سہارا نہ ہوتا، محمد کی نسبت کا اگر ایک سہارا نہ ہوتا، ہم بے کسوں کا کہیں بھی گزارا نہ ہوتا۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو۔ ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو۔ زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ تمام حضرات ایک مرتبہ نماز پڑھ پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما علاقہ بھر کے علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس مسجد میں برادر مکرم حضرت مولانا اورنگزیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، دین کی باتیں سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بہت سے اہل علم بزرگ شخصیات تشریف فرما ہے، میں سبھی کے نام تو نہیں جانتا، لیکن اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح ان علماء کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرمایا ہے، اللہ اس اتفاق اور اتحاد کو اسی طرح قائم اور سلامت رکھیں۔ اللہ بری نظر سے بچائیں، اللہ شریروں کے شر سے بچائیں، اللہ اسی طرح مل جل کے ان حضرات کو دین کا کام اور دین کی محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات نے مجھے بہت سارے اشارات کیے، میں نے سب کو جمع کیا اور اس پر جو عنوان قائم کیا ہے وہ عنوان بڑا خوبصورت ہے۔ وہ عنوان کیا ہے؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء دیوبند۔ میں نے اللہ کے نبی کی محبت کو بھی بیان کرنا ہے اور میرے اکابرین حضور سے کیسے محبت کرتے تھے کرتے ہیں، انشاءاللہ اس بات کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ آپ سنیں گے انشاءاللہ۔ بس بچوں سے میری گزارش ہے کہ بچے اب خاموش ہو جائیں، ان کا وقت ختم ہو گیا۔ بڑے مجھے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، انشاءاللہ جب میں اپنے عنوان کو شروع کروں گا مجھے رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ ہر دل خوش ہوگا اور زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہوگا۔ کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے اپنے عنوان پہ 3 باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنی ہے۔ نمبر 1، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے۔ نمبر 2، محبت کہتے کسے ہیں۔ نمبر 3، میرے اکابرین حضور سے محبت کیسے کرتے تھے اور کیسے کرتے ہیں۔ یہ 3 باتیں عرض کر کے میں اپنے عنوان کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ مجھے شرح صدر کے ساتھ کلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اہمیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یاد رکھیے گا، کائنات میں ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک اس کی بنیاد ہے۔
پہلے ظاہر نہیں پہلے بنیاد ہے، اصل ظاہر نہیں اصل بنیاد ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ہماری مسجد ہے، ایک اس کی چھت ہے، ایک اس کی دیواریں ہیں اور ایک اس کی بنیاد ہے۔ پہلے چھت نہیں پہلے بنیاد ہے، پہلے دیواریں نہیں پہلے بنیاد ہے۔ اسی طرح میں اور آپ جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، ذکر و اذکار، جہاد، یہ تمام کے تمام اعمال جو ہیں ان کی بنیاد میرے اور آپ کے محبوب کی محبت ہے۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے، کلمہ بھی قابل قبول ہے، نماز بھی قابل قبول ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، تلاوت، ذکر و اذکار، تمام عبادات قابل قبول ہیں، اور اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں۔ اسی کو قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اور میرے محبوب نے اس کو یوں سمجھایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اور شاعر نقشہ کھینچتا ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پہ، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ میں نے پہلی بات جو ہے وہ نبی کی محبت کی اہمیت پہ عرض کی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر محبت رسول ہے تو ہر عمل قابل قبول ہے، اگر محبت رسول نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب آئیے، محبت کہتے کسے ہیں؟ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، علماء فرماتے ہیں اللہ نے کائنات کی تمام چیزوں کے درمیان ایک مقناطیسیت پیدا کر دی ہے۔ یہ مقناطیسیت اگر دو بے جان چیزوں کے درمیان ہو تو اسے کشش کہتے ہیں، جیسے کشش ثقلا وغیرہ، اور اگر جاندار چیزوں کے درمیان ہو تو اسے میلان کہتے ہیں، اور یہی میلان جب بڑھ جاتا ہے تو محبت کی صورت اختیار کر جاتا ہے۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے الجنس یمیل الی الجنس، کہ جنس اپنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ میلان بڑھتا کیوں ہے؟ علماء فرماتے ہیں میلان بڑھنے کی 3 وجہ ہیں۔ نمبر 1 جمال ہے، نمبر 2 کمال ہے، نمبر 3 احسان ہے۔ کیا مطلب؟ آسان کر دیتا ہوں، انسان سے محبت کیوں کرتا ہے؟ 3 وجہوں سے کرتا ہے، یا اس کے جمال کو دیکھ کر، یا اس کے کمال کو دیکھ کر، یا اس کے احسان کو دیکھ کر۔ آئیے، میرا دعویٰ ہے کائنات میں کملی والے کے جمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے کمال کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے نبی کے احسان کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ پوری کائنات کے اندر اگر محبت کے لائق کوئی ہستی ہے تو وہ آمینہ کے لال کی ہستی ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں نے اب تک مختصر سی تمہید باندھی ہے، اب میں اپنی بات کا آغاز کرنے چلا ہوں۔ آپ حضرات کی جتنی توجہ ہوگی اتنا بات کہنا آسان ہوگا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا جمال، میرے نبی کا کمال، میرے نبی کا احسان کیا ہے؟ میں جمال سے بات کا آغاز کرنے لگا ہوں۔ ہمارا نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے نبی کا جمال کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی کو حسن و جمال کیسا عطا کیا؟ 2 حدیث مبارکہ اور 1 آیت مبارکہ ہے، علماء تشریف فرما ہے، ذرا طالب علم کا تخیل دیکھیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ پہلی حدیث مبارکہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، کیا ترجمہ؟ اللہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کے مبارکہ انا حبیب اللہ، مجھے اللہ کا حبیب کہا جاتا ہے۔ اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب ذرا درمیان میں قرآن کھولیے نا، قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے کائنات کا ہر انسان جو ہے اسے خوبصورت پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ وہ خوبصورت ہیں اور خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ جس رب نے
نے مجھے بھی خوبصورت بنایا، تجھے بھی خوبصورت بنایا، ذرا سوچنا اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا، اس نے اپنا حبیب بنایا ہوگا تو کتنا خوبصورت بنایا ہوگا۔ کہتا مولوی صاحب بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کتنا خوبصورت بنایا۔ میں نے کہا چلنا بات کا آغاز حضرت آمینہ سے کرتے ہیں، حضرت آمینہ کے دروازے پہ چلتے ہیں، ذرا بتائیے نا اللہ نے آپ کو کیسا بیٹا عطا کیا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں تو جمال کی بات کرتا ہے، یہاں تو ہر ادا ہی نرالی ہے، یہاں تو ہر بات ہی نرالی ہے۔ میں نے کہا ذرا بات کو کھولیے نا، ربیع الاول کا مہینہ ہے، تھوڑا سا میرے نبی کی ولادت پہ بھی بات ہو جائے تاکہ جو لوگ کہتے ہیں علماء دیوبند نبی کی ولادت کو بیان نہیں کرتے، میں نے کہا تجھے غلط فہمی ہے، آنا ذرا دیکھ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں میں نے عورتوں سے سنا تھا کہ جب یہ ایام مخصوص آتے ہیں تو عورتوں کو طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ میں قربان جاؤں، حضرت آمینہ فرماتی ہیں اور دنیا والوں جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے مجھے تکلیف تو کیا ہونی، جو تکلیفیں پہلے ہوتی تھی اللہ نے ان کو بھی دور کر دیا ہے، اللہ نے ان کو بھی دور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، کہا میں نے تو سنا تھا کہ جب یہ ایام آتے ہیں رات کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، لیکن جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میں رات کو سوتی ہوں مجھے کسی نہ کسی نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ کہا بڑے عجیب حالات ہیں، جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میں رات کو باہر نکلتی ہوں آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے آخری نبی کی اماں تجھے سلام ہو۔ کہا بڑے عجیب حالات ہیں، جب سے میرا لال میرے شکم میں آیا ہے میں پتھروں پہ قدم رکھتی ہوں اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں، میرا قدم کانٹوں پہ آ جائے وہ بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ کہا اس سے بھی بڑی بات سنیے نا، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہوں، مجھے ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، جب میری باری آتی ہے میں رسی کو ہاتھ لگاتی ہوں پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے نا، ہاں ادھر میرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب ہے، حضرت عبد المطلب بیت اللہ میں چلے گئے، اللہ عبداللہ کی نشانی آ رہی ہے، ذرا کرم والا معاملہ کرنا، اللہ فضل والا معاملہ کرنا۔ ادھر زمین پہ زلزلہ طاری ہو گیا، بت آپس میں ٹکرانے شروع ہو گئے اور ان سے صدا آتی ہے ایک والا آ گیا، ایک والا آ گیا۔ حضرت عبد المطلب آئے نا، آمینہ اللہ نے بیٹا دیا ہے، ذرا مجھے بیٹا دکھا تو صحیح نا۔ حضرت آمینہ فرماتی ہیں اب ذرا جمال پہ توجہ رکھنا، ابا جان میں آپ کو بیٹا دکھاتی ہوں لیکن میری بات تو سنیے نا، اللہ نے مجھے بیٹا ایسا دیا ہے کہ اس کے حسن کا مقابلہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں قربان جاؤں، عبد المطلب فرمانے لگے آمینہ تو نے تو 2-4 شہر دیکھے ہیں، میں سردار ہوں اور میں تاجر بھی ہوں، میں نے ملکوں کے ملک دیکھے ہیں، مجھے دکھانا میں اپنا پوتا دیکھو۔ اللہ کے نبی آرام کر رہے تھے، آپ کے چہرے مبارک پہ سفید رنگ کا کپڑا تھا، حضرت عبد المطلب نے ہٹایا، نیچے سے محبوب کا وضحا والا چہرہ چمکتا ہوا نظر آیا، چمکتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عبد المطلب نے دیکھا آمینہ واقعی میں نے ملکوں کے ملک دیکھے ہیں لیکن میرے بیٹے جیسا میرے پوتے جیسا حسین و جمیل میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت حلیمہ آ گئی، حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے بھی سینکڑوں ہزاروں بچے دیکھے ہیں لیکن اپنے اس محبوب جیسا میں نے کوئی حسین نہیں دیکھا، میرے نبی کے مجلس سے حسن چل رہی ہے۔ میں نے کہا چلنا حضرت ابو ہریرہ کے دروازے پہ چلتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں آپ حافظ الحدیث ہیں، میرے نبی کی سب سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے والے، جب احادیث زیادہ یاد کی ہے تو نبی کی مجلس بھی تو زیادہ اختیار کی ہے، جب مجلس زیادہ اختیار کی ہے تو نبی کا دیدار بھی تو زیادہ کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھتے ہیں ابو ہریرہ بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
ہے۔ سنو دنیا والو، ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے دنیا میں اپنے محبوب سے بڑھ کے کسی چیز کو حسین نہیں دیکھا۔ میں نے کہا ابو ہریرہ، میرے سامعین کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے، ذرا میرے نبی کے حسن کو ذرا اور کھولیے نا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سنو دنیا والو، میں جب نبی کے چہرے پہ نظر ڈالتے، ہم نبی کے چہرے کو دیکھتے تو یوں محسوس ہوتا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، کہ آسمان کا سورج میرے محبوب کے چہرے میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ساؤنڈ والا بھائی تھوڑی سی ہمت کرے نا، ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے ڈبے ہیں اور محسوس یوں ہوتا ہے جیسے سادہ سپیکر ہوتا ہے، تھوڑی سی ہمت کریں، اس کو چلائیں جیسے ساؤنڈ چلتا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایکو نہیں چھوڑنا، ویسے آواز کھولیں، ایکو نہیں چھوڑنا۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، میں اپنے نبی کا حسن و جمال بتا رہا تھا۔ میرے نبی کا حسن و جمال کیا ہے؟ میں نے کہا علامہ مناوی آ گئے رحمت اللہ علیہ۔ علامہ مناوی فرماتے ہیں سنو دنیا والو، ہر مسلمان کے لیے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ جن اوصاف کے ساتھ اللہ نے کملی والے کو متصف کیا، ان اوصاف میں سے اللہ نے ایک وصف بھی کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ علامہ قرطبی آ گئے، فرمایا اللہ نے اس کائنات میں اپنے نبی کا سارا حسن ظاہر نہیں کیا۔ حضرت کیوں نہیں کیا؟ کہا اگر کر دیتے کوئی آنکھ میرے محبوب کو دیکھ نہ سکتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حضرت عبداللہ بن رواحہ آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، کہا سنو دنیا والو، اللہ اپنے نبی کو نبوت کی دلیل نہ بھی دیتے، کوئی معجزہ نہ بھی دیتے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو چہرہ عطا کیا یہ چہرہ ہی دلیل کے لیے کافی ہے۔ حضرت جبرائیل امین آ گئے، جبریل بتانا اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں میں مشرق سے مغرب گیا، شمال سے جنوب گیا، آدم کا عیسیٰ، میں نے سب نبیوں کو دیکھا۔ جبریل تیرا فیصلہ کیا ہے؟ جبریل فرماتے ہیں فَلَمْ أَجِدَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِن مُحَمَّدٍ، میں نے محمد عربی سے بڑھ کے کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ تو پھر مجھے کہنے دینا یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، جبریل بھی ان کے شہدا ہیں، یہ شان نبوت کیا کہنا۔ میرے بھائیو اللہ نے اپنے نبی کو کیسا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ میں نے کہا آئیے، ہم تو دیوانے ہیں، ہم تو پروانے ہیں، ہمارا تو نظریہ ہے کہ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ بچے نہیں بولیں گے، بڑے بولیں گے، بچے نہیں بولیں گے، جن کا ایمان تازہ ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے دن رات سفر کرتے ہیں لیکن آپ کو ہمارے اوپر تھکاوٹ نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ ہم اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیا سمجھ کے کرتے ہیں؟ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ نبی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، نبی کا ذکر سننا بھی کیا ہے؟ جو نہیں تھکے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ میں نے کہا آنا حضرت حسان کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ حضرت حسان فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا؟ حافظ شیرازی آ گئے یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشْرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمْرُ لَا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا۔ بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جے شان تو شانہ سب بنیا سبحان اللہ۔ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، غصاق حقی کتھے جا لگیاں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔ کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دی کھینچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا بنایا۔
اٹھایا. میں نے کہا چلنا لاہور چلتے ہیں. علماء دیوبند کے پیر حضرت اقدس حضرت سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں حضرت نے قلم اٹھایا اور کمال کر دیا. حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. جس کا عقیدہ ہے وہ زبان میرے ساتھ بولے گی. اے رسول امی خاتم المرسلی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. ہے عقیدہ یہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں. میرے نبی کا جمال کیا ہے؟ اگر سبحان اللہ کہو تو بات سونا. ملتان اسٹیشن ہے، ٹرین رکی ہے، اس میں جو ایک مسافر ہے اسے دنیا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ٹرین رکی، حضرت نے یوں کھڑکی سے باہر دیکھا. کیوں؟ وقت تھوڑا تھا. یہاں ملتان اتر کے بہاولپور کی ٹرین میں سوار ہونا ہے. حضرت بہاولپور کیا کرنے جانا ہے؟ کہا نبی کی ختم نبوت کا دفاع کرنے جانا ہے. اور ہمارا نظریہ ہے جو نبی کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے نکلتا ہے اللہ دل بھی چمکا دیتے ہیں، اللہ چہرہ بھی چمکا دیتے ہیں. اللہ اکبر. ٹرین رکی، حضرت نے یوں کھڑکی سے باہر دیکھا. پلیٹ فارم پہ ایک کلی کھڑا نظر آیا جو سکھ تھا. اسے آواز دی کلی. اس نے یوں حضرت کی طرف دیکھا، چہرے پہ نظر پڑی تو وہیں ٹھہر گئی. دیوانوں کی طرح بے قرار ہو کے دیکھنے لگا. حضرت فرماتے ٹائم تھوڑا ہے، ٹرین نکل جائے گی. کتابیں اٹھا، کپڑے اٹھا، سامان اٹھا، دوسری ٹرین میں رکھ. کتابیں اٹھاتا ہے، سامان اٹھاتا ہے، نظر حضرت کے چہرے پہ. جب اس نے سامان اٹھا لیا حضرت نے جیب سے پیسے نکالے. تیری مزدوری ہے. کہتا ہے مولانا مزدوری دینا ہی چاہتے ہو تو حضور کا کلمہ پڑھا کے کملی والے کا غلام بنا دو. حضرت نے پڑھا دیا کلمہ. ٹرین چل پڑی. فرمایا ملتان چلے جانا. مولانا خدا بخش رحمت اللہ علیہ حضرت مدنی کے خلفاء میں سے ہیں، تیری تربیت کر دیں گے. ٹرین چلی گئی. سارے سکھ کلی جمع ہو گئے. اور تجھ پہ مولوی صاحب نے جادو کر دیا تھا. کہتا اللہ کرے جو جادو مجھ پہ ہوا ہے تم پہ بھی ہو جائے. تو نے کلمہ کیوں پڑھا؟ کہنے لگا کوئی زبردستی نہیں. پھر کلمہ کیوں پڑھا؟ اس نے کہا اللہ کے بندو اگر 1350 سال کے بعد اس نبی کے خاندان کا فرد اتنا حسین ہے، سوچو وہ نبی کتنا حسین ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. اگر سبحان اللہ کہو تو ایک بات اور سنا دیتا ہوں. ہمارے بزرگوں میں سے استاد العلماء ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ چیچا وطنی بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں. حضرت سے میں نے واقعہ سنا. میرے محبوب کی عمر مبارک 6 سال. کتنے سال؟ 6 سال. میرے محبوب آئے اپنے دادا کی طرف. میں قربان جاؤں دنیا والو یہ پوتا بھی بے مثال ہے، یہ دادا بھی بے مثال ہے. اس جیسا پوتا بھی کائنات میں نہیں ملے گا، اس جیسا دادا بھی کائنات میں نہیں ملے گا. میرے محبوب آئے. یہ دادے اپنے پوتوں کے ساتھ جو لاڈ کرتے ہیں نا وہ بھی بڑے پیارے ہوتے، بڑے عجیب ہوتے ہیں. حضور آئے اپنے دادا کی گود مبارک میں بیٹھ گئے. دادا نے یوں لاڈ سے دیکھا نا اپنے محبوب اپنے پیارے کے چہرے کی طرف. آنکھ میں تکلیف محسوس ہوئی. حضور کی آنکھ میں تکلیف. دادا نے فوراً پوچھا علاج کہاں سے ہوگا؟ وہ فلاں راہب جنگل میں رہتا ہے، وہ علاج کرتا ہے. یوں حضور کو سینے سے لگایا. راہب کے دروازے پہ پہنچ گئے. دروازے پہ دستک دی ہے. وہ چلے میں تھا اور آپ کو پتہ ہے اے چلے آڑے اٹھ دے. دعا کرو اللہ انہیں چلے آڑا تو بچا لوے. چلے سے مراد تبلیغی جماعت کا چلہ نہیں، کہیں غلط نہ لے جانا. ہاں میں ان کی بات کر رہا ہوں. نہ نماز، نہ روزہ، نہ حلال، نہ حرام، نہ عورتوں سے پردہ، بس چلہ ہی چلہ. کیا اور کیسی؟ اللہ معاف فرمائے مت تو ہماری ماری ہوئی ہے نا. ہم ان کے پاس جاتے ہیں او جی کاروبار ڈاؤن ہے. وہ کہتے ہیں تویز دواں گا کروڑ روپیہ ملے گا. کتنا ملے گا؟ کروڑ روپیہ ملے گا. اچھا جلدی کریں. کروڑ کا تویز لے کے وہ کیا کہتا ہے جان لگا مینوں 100 دے کے جانا ہے. کنا دے کے جانا ہے؟ عجیب بات نہیں.
بھی کروڑ دا تبیز تینوں دے چھڑیا تے 100 آپ لے لیا، ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ کہتا مولوی صاحب معرفت تینوں سمجھ نہیں آنی۔ میں نے کہا اللہ بچائے یہ معرفت ہمیں سمجھ، اس معرفت کو ہم جو قرآن سے ٹکرائے، جو میرے محبوب کے دین شریعت سے ٹکرائے، وہ ضلالت تو ہو سکتی ہے، معرفت ہو سکتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں توجہ رکھنا، دروازے پہ دستخط دی ہے اور رہا تبلیغی جماعت کا چلہ۔ اگر مدرسے میں نہیں پڑھ سکتے اور دینداری والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم اس چلے کے بغیر گزارا، اس جماعت کے ساتھ چلے کے لگائے بغیر گزارا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، دروازے پہ دستخط، تھوڑا سا وقت گزرا، راہب دروازے پہ آیا، دروازہ کھولا، جوتا نہیں پہنا ہوا، چہرہ اڑا ہوا، بال بکھرے ہوئے، حضرت کو دیکھ کر کہنے لگا سردار عبد المطلب آنا ہی تھا تو بتا کے تو آتے نا۔ اس نے کہا شاید سردار عبد المطلب آئے ہیں۔ کہنے لگا کیوں؟ کہا کیا ہوا یہ پوچھئے، کیا نہ ہوا؟ اگر تھوڑی سی تاخیر اور ہو جاتی میں بھی برباد ہو جاتا، میرا گھر بھی برباد ہو جاتا۔ کیسے آئے؟ یوں اشارہ کر کے کہا یہ میرا پوتا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، اس کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ راہب نے یوں نظر اٹھا کے جب میرے محبوب کو دیکھا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، کہتا سردار مجھے ذرا تیاری کا وقت تو دینا۔ کہا کیسی تیاری؟ مہمان خانے میں بیٹھیے ابھی بتاتا ہوں۔ اندر گیا، غسل کر کے نیا جوڑا پہن کے خوشبو لگا کے اور اپنی کتاب کو سینے سے لگا کے میرے محبوب کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی میرے محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا ہے، کبھی محبوب کے چہرے کو دیکھتا ہے۔ جب تسلی ہو گئی پھر کہتا ہے سردار کیسے آنا ہوا؟ تجھے بتایا نا میرا پوتا ہے، آنکھ میں تکلیف ہے۔ کہا سردار کن کے علاج کی باتیں کرتے ہو؟ یہ تیری گود میں وہ ہستی ہے جسے اللہ نے پوری کائنات کے لیے شفا بنا کے بھیجا ہے۔ سردار کہنے لگے جب سے میں آیا ہوں تو عجیب ہی باتیں کر رہے، اور یہ بھی تو نے عجیب بات کر دی۔ سردار اگر تجھے مجھ پہ یقین نہیں آتا، ان کی ننھی انگلی لے، انہی کا لعاب نکال، انہی کی آنکھ پہ لگا، لعاب لگا کے دیکھ پھر ہوتا کیا ہے۔ ننھی انگلی کو لیا، لعاب نکالا، لگایا، لگانے میں دیر تھی، شفا کے آنے میں دیر ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، میں نے وجہ میلاد 3 چیزیں عرض کی تھی۔ نمبر 1 جمال، میرا بھی عقیدہ آپ کا بھی عقیدہ، میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا نہیں۔ نمبر 2 کمال، اگر کمال کی کہو تو میں ایک جھلک دے دیتا ہوں۔ میرے نبی کا کمال کیا ہے ذرا ذوق کے ساتھ سنیے، اگر اس طالب علم سے سنو گے۔ کمالات مصطفیٰ مستقل ایک عنوان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، علماء جانتے ہیں، لیکن میں صرف متن پڑھنے چلا ہوں، تشریح کرنے نہیں چلا۔ سنیے گا، ایمان کو تازہ کیجیے۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں کہ جو حضور انور ہیں، 2 جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام انبیاء کے افسر ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کے کمالات ہیں جو حسین ہیں، دل نشین ہیں، محجبین ہیں، بہترین ہیں، بالیقین ہیں، جو صاحب جمال ہیں، صاحب کمال ہیں، رحمت سے مالا مال ہیں، فضل ذوالجلال ہیں، جناب آمینہ کے لال ہیں۔ میرے نبی کے کمالات کیا ہیں؟ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر وہ ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر وہ نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر وہ چہرہ ظاہر کر دیں دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں رات کو اندھیرا ملتا ہے، اگر وہ براق پہ سوار ہو تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر انہیں پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں، اگر وہ مسکرا دیں تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہیں۔
میرے نبی کے کمالات کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میرے نبی کے کمالات ہیں کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے محبوب نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں رات کو باہر نکلتی ہے، آسمان کے ستاروں سے آواز آتی ہے، آخری نبی کی اماں سلام ہو۔ اگر پتھروں پہ قدم رکھتی ہے، اللہ پتھروں کو نرم کر دیتے ہیں۔ پانی لینے کے لیے کنویں پہ جاتی ہے، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے محبوب کے کمالات ہیں۔ چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، جاتے ہوئے سورج کو اشارہ کرے اپنی جگہ پہ واپس آتا ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دے، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ گوہ کو اشارہ کرے، وہ بھی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے۔ درختوں کو اشارہ کرے، اپنی جڑوں سے نکل کے میرے نبی کے قدموں میں آتے ہیں۔ ابو جہل کی مٹھی میں پتھروں کو اشارہ کرے، وہ بھی پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ یہ میرے نبی کے کمالات ہیں۔ قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے بد تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا کمال ہے۔ قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ سارے نہیں بولتے، ابھی شک ہے آپ کو؟ میرے نبی کے جمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے کمال کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ میرے نبی کے احسان کا کوئی مقابلہ کر سکتا؟ تو پھر پوری کائنات میں جو ہستی محبت کے لائق سب سے بڑھ کے ہے وہ میرے محبوب کی ہستی ہے۔ کہہ دو بے شک۔ اچھا محبت ہے کیا؟ اصل بات یہ ہے محبت، سارے نہیں بولتے محبت ہے کیا؟ اچھا محبت یہ ہے کہ درمیان اللہ اکبر کوئی نوجوان لڑکی تلاش کرو، اسے اچھے کپڑے پہناؤ، اسے میک اپ کرواؤ، اختلاف نہیں ہے، اسے اختلاف نہیں کہتے، اور ہم اختلاف برائے اختلاف بات کرتے نہیں ہیں۔ سنو میرے بھائیو، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سوچو ذرا سوچو، اور اسے اچھا سا چشمہ لگواؤ، اسے میک اپ کرواؤ، سرخی پاؤڈر لگاؤ، اور اسے کرسی پہ بٹھا دو۔ کہاں بٹھا دو؟ ارد گرد نبی کے عاشق بیٹھ جائیں اور نعرہ لگائیں غلامی رسول میں، اور اسے کہے تو نعت پڑھ، ہم جھومتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ پھر جاؤ کہیں سے کوئی لڑکی خریدو 30,000 میں۔ کتنے ہزار میں؟ 10,000 ایڈوانس دو۔ کتنا؟ اسے کہو 20 تجھے 12 ربیع الاول کے بعد ملے گا۔ ہاں 10,000 ایڈوانس دو، 20 اسے کہو تجھے ربیع الاول کے بعد ملے گا۔ اسے بھی بناؤ، سنوارو، میک اپ کرواؤ، اور اس کے سر سے دوپٹہ اتار لو۔ کیا اتار لو؟ وہ نبی جس کے دروازے پہ حاتم طائی کافر کی بیٹی آئے، حضور فرماتے کالی کملی لے جاؤ۔ کملی والے کافر کی بیٹی ہے، کہا ہے تو بیٹی، ہے تو بیٹی۔ ملتان نے تم نے اس نوجوان لڑکی کے سر سے دوپٹہ اتارا، اسے حور بنا کے ریڑھی پہ بٹھا کے نوجوانوں کے درمیان میں لے کے آئے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ میں نے کہا پورے ملک میں کہتے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا پورے ملک میں کسی مفتی نے فتویٰ دیا ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا انہوں نے نبی کی توہین کی؟ یہ کام ہوا تو نبی کے نام پہ ہوا نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی نہیں بولا، کوئی خاموش نہیں ہے۔ کہتا مولوی صاحب ہمیں کیوں کہتے ہو، ہمیں کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا سنو، گھر میں شادی ہو، کیا ہو، اور گھر میں ایک بزرگ ہوتا ہے، اللہ ایسے بزرگ سب گھروں میں عطا فرمائے۔ کہہ دو آمین۔ وہ بزرگ کہتا ہے کوئی مہندی نہیں کرنی، کوئی ناچ گانا نہیں کرنا، کوئی رسم نہیں کرنی، کرو گے تو گھر سے نکال دوں گا۔ اب 2-4 نوجوان جمع ہو کر گئے، بابا جی مان جاؤ، بابا جی اجازت دے دو۔ بابا جی نے اجازت دے دی، بابا جی نے اجازت۔ اب وہ ناچنے والے کنجر لوگوں کو لے کے آئیں، گانے چلائیں، جو مرضی کریں۔ اجازت کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ تم نے قوم کو اجازت دی ہے۔
اب قوم نکلی ہے جیسے اس کا دل کر رہا ہے، تو روکنا بھی تو تم نے ہے نا، تم نے تو روکا نہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، میں کسی پہ تنقید نہیں کرتا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں یہود و نصارہ غیر مسلم جب دیکھے گا یہ لوگ اپنے نبی کی ولادت کے نام پہ کیا کر رہے ہیں، مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ نہ میرے بھائیوں، محبت اس کا نام نہیں ہے۔ محبت کیا ہے؟ سنو، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ کیا مطلب؟ حضرت خواجہ یحییٰ رازی معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دنیا والوں، محبت دعوے کا نام نہیں ہے، محبت نعرے کا نام نہیں ہے، محبت عمل کا نام ہے۔ اپنے آپ کو نبی کی شریعت میں ایسا ڈھال لو کہ تمہیں زبان سے نہ کہنا پڑے، بلکہ تمہیں آتا دیکھ کر دنیا کہے اس آنے والے کو مصطفیٰ کا غلام کہا جاتا ہے۔ اور جب تم یوں لڑکیاں لے کے نکلو گے جن کے سر پہ دوپٹے نہیں ہوں گے، اللہ اکبر، اور نماز کے وقت تم نماز نہیں پڑھو گے، اللہ اکبر، تو پھر لوگ اس سے کیا سبق لیں گے؟ آؤ میرے بھائیوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، کسی کا دل دکھانا مقصود نہیں، کسی پہ تنقید کرنا مقصود نہیں، اللہ اکبر، بچاؤ اپنے آپ کو بچاؤ، جو صحیح محبت کا طریقہ کار ہے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا میرا اور آپ کا ایک آدمی ہے، وہ مولانا اورنگزیب صاحب سے مسئلہ پوچھتا ہے، ایک بندے نے 100 عمرے کیے، کتنے عمرے؟ اس نے 30 حج کیے، کتنے حج کیے؟ کروڑوں روپیہ صدقہ کرتا ہے، 5 وقت کا نمازی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نظروں کی حفاظت بھی کرتا ہے، مولانا کیا وہ بندہ جنتی ہے؟ بندہ کیا ہے؟ مولانا کہیں گے اس کے اعمال تو جنتیوں والے ہیں۔ کون سے ہیں؟ مولوی صاحب اتنا نیک آدمی، اتنی نیکیاں، آپ لکھ کر دیں یہ بندہ جنتی ہے، تو مولانا کہیں گے اس کا فیصلہ کل اللہ کے دربار میں ہوگا، یہ جو نیکیاں کرتا ہے یہ اللہ کے ہاں قبول بھی ہیں کہ؟ لیکن ایک جماعت دنیا میں ایسی ہے جو زمین پہ چلتی تھی، کامیابی کے اعلان عرشوں سے ہوتے تھے، ان کی کامیابی کے اعلان عرشوں سے ہوتے تھے۔ ہم لڑتے نہیں، ہم کسی پہ تنقید نہیں کرتے، ہم کسی کی بات پہ جرا بھی نہیں کرتے، ہم تو اپنی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم کیوں نہیں کرتے، ہم کیوں نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے، اپنی بات کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پوری امت کا اتفاق ہے کہ پوری امت میں جو نبی کے سب سے بڑے عاشق صادق ہیں، جو آج بھی نبی کے روضے میں آرام فرما ہے، انہیں خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور دنیا والوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آپ جھنڈیاں کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا صدیق اکبر نے نہیں لگائی۔ آپ جھنڈے کیوں نہیں لگاتے؟ میں نے کہا صدیق اکبر نے نہیں لگائے۔ آپ چراغاں کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا صدیق اکبر نے نہیں کیا۔ آپ جلوس کیوں نہیں نکالتے؟ میں نے کہا سیدنا صدیق اکبر نے نہیں کیا۔ اچھا، میں نے کہا کل قیامت کا دن ہوگا، ہمارا حشر ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوگا۔ آپ کو منظور ہے کہ نہیں منظور؟ سارے نہیں بولتے منظور ہے کہ نہیں منظور؟ جب اعلان ہوگا کہ جنہوں نے ربیع الاول میں جھنڈے نہیں لگائے، سب سے پہلے کون کھڑا ہوگا؟ سارے نہیں بولتے کون کھڑا ہوگا؟ اور آج وہ کہاں ہیں؟ میرے بھائیوں توجہ کیجیے گا، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالت۔ آؤ میرے بھائیوں، دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، محبت دعوے کا نام نہیں، محبت نعرے کا نام نہیں، محبت عمل کا نام ہے۔ اب تک میں نے آپ کا ذوق بنایا، اب ذرا آئیے میں اپنا پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہ تقریر ہی کیا، وہ گفتگو ہی کیا کہ جس میں پیغام نہ ہو۔ آئیے اب میں پیغام دینے چلا ہوں۔ آپ سیرت کا جلسہ سننے آئے ہیں، علماء نے اتنا اہتمام کیا ہے، محبت دعوے کا نام نہیں، محبت نعرے کا نام نہیں، محبت عمل کا نام ہے۔ میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ ہجرت کی رات ہے، سیدنا صدیق اکبر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی میرے محبوب کے ساتھ سفر فرما رہے ہیں، رات کا وقت ہے، سیدنا صدیق اکبر کیا کرتے ہیں؟ اب ذرا
ذرا پوری توجہ رکھنا، کبھی دوڑ کر میرے محبوب کے آگے چلے جاتے ہیں، کبھی دوڑ کر میرے محبوب کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی بائیں چلے جاتے ہیں۔ میرے محبوب نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا ابو بکر کیا کرتا ہے، کبھی میرے آگے کبھی میرے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے نبی جب میں آگے جاتا ہوں تو میرے ذہن میں آتا ہے کوئی پیچھے سے حملہ نہ کر دے، میں دوڑ کر پیچھے چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی دائیں سے حملہ نہ کر دے، میں دائیں چلا جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کوئی بائیں سے حملہ نہ کر دے، میں بائیں چلا جاتا ہوں۔ سنو دنیا والو، صدیق نے نعرہ کوئی نہیں لگایا، صدیق نے دعویٰ کوئی نہیں کیا، لیکن عمل ایسا پیش کیا کہ میرے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے یہ ہیں کہ حملہ جدھر سے بھی ہو نبی بچ جائے، صدیق قربان ہو جائے۔ اسے محبت کہتے ہیں، نہ نعرہ نہ دعویٰ۔ صدیق نے عمل ایسا پیش کیا، عمل ایسا پیش کیا۔ اور توجہ رکھنا، محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت دعوے کی محتاج نہیں، نعرے کی محتاج نہیں۔ مکہ مکرمہ سے ایک قافلہ چلا حج کر کے مدینہ کی طرف، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب ذرا ذوق بنائیے، جن کیفیات تک میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں تحدیث بن نعمت کے طور پہ کہنے لگا ہوں، ربیع الاول آتے ہیں نا، ہر نعت خان، ہر خطیب، ہر نقیب تیاری کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کو نیا سنایا جائے۔ میرے ذہن میں بھی کشمکش تھی کہ کچھ نیا سنانا چاہیے۔ ابھی میں سوچ رہا تھا کہ مجھے مرکز سے فون آیا کہ حضرت شیخ صاحب کا، حضرت استاد جی مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کا حکم ہے کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء دیوبند، اس عنوان پہ تیاری کرو، 1 گھنٹے کا بیان ریکارڈ کرواؤ۔ میں نے کہا یہ بڑوں کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، تو میں نے ربیع الاول میں جہاں مجھے موقع ملا، عنوان کی زیادہ پابندی نہیں تھی تو میں نے اس عنوان کو چھیڑا۔ اللہ قبر اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس عنوان کی برکت سے کامیاب کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ لیکن اللہ نے دنیا میں مجھے جو نقد انعام دیا، ہماری نقش بند سلسلے کی جو سب سے مضبوط خانقاہ ہے وہ مسکین پور شریف کی ہے، جہاں پہ سارے ہمارے نقش بند سلاسل جا کے وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان کے سجادہ نشین ہیں اس وقت حضرت اقدس حضرت محمد شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ۔ یہ 11 ربیع الاول رات کو ایک جگہ پہ پروگرام تھا، تو میں ان کے یوں سامنے بیٹھا تھا، ان کا بیان تھا، میں سامنے بیٹھا، تو بیان سے فارغ ہوئے، ایک اور اللہ والے ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، تو کہنے لگے یار میرا دل کرتا ہے میں اس نوجوان کو خلافت دے دوں۔ کیا دے دوں؟ خلافت دے دوں۔ میں نے دوستوں سے کہا یار ہم تو بڑے گنہگار ہیں، ہمارے اندر کوئی کمال نہیں، لیکن میں نے کہا تمہیں بتاؤں یہ حضرت نے خلافت اور اپنی پگڑی اور اپنی نسبت کیوں دی ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ میں نے شرح صدر کے ساتھ علماء دیوبند کے تذکرے کیے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجیے گا، ذرا محسوس کیجیے جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ قافلہ مکہ مکرمہ سے چلا، مدینہ منورہ کی طرف سفر ہے۔ اللہ اکبر، چلتے چلتے منزل وہ آ گئی، مقام وہ آ گیا جہاں سے میرے نبی کی مسجد کے مینار نظر آتے ہیں، لیکن رات کے اندھیرے بڑھنے لگے، رات کے سائے بڑھنے لگے۔ قافلے میں مشورہ ہو گیا کہ رات یہیں پہ گزارنی چاہیے، آگے نوکیلے پتھر راستہ ایسا ہے چلا نہیں جائے گا، صبح مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ سارا قافلہ مشورہ کرتا ہے۔ ایک عاشق ایسا بھی تھا جو کہنے لگا اب برداشت نہیں ہوتا، رات ہی کو چلیں گے، اب رات یہاں نہیں نبی کے قدموں میں گزاریں گے، اب رات یہاں نہیں رات نبی کے قدموں میں گزاریں گے۔ سارا قافلہ جو ہے اس کے سامنے مجبور ہو گیا کہ چلنا چاہیے، جانا چاہیے۔ اب چلنے لگے نا، توجہ رکھنا توجہ، جب چلنے لگے نا اس عاشق نے یوں کیا، اس نے جوتا بھی اتار لیا۔ جب اس نے جوتا اتارا نا، لوگ کہنے لگے اب کیا ہوا، آپ نے جوتا کیوں اتارا؟ کہا تمہیں نہیں پتا اس سرزمین کو نبی کا مدینہ کہا جاتا ہے۔ اب مدینے والے بولیں گے، جنہیں مدینے سے پیار ہے وہ بولیں گے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، مدینہ مدینہ کہتا ہے یہ نبی کا مدینہ ہے۔ میں نے کہا آج تجھے بتاؤں مدینہ کیا ہے؟ سن، میں نے کہا مدینہ نور ہی نور ہے، مدینہ سرور ہی سرور ہے، مدینہ قرار ہی قرار ہے، مدینہ بہار ہی بہار ہے، مدینہ انوار ہی انوار ہے۔ اللہ کی قسم مدینہ سارا پیار ہی پیار ہے۔
مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو مدینے سے جلتا ہے وہ نہ بولے، ہمارا تو چین بھی مدینے میں ہے، ہمارا تو سکون بھی مدینے میں ہے۔ سننا، میں نے کہا مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا رحمت ہے مدینے میں، برکت ہے مدینے میں، نور ہے مدینے میں، رونق ہے مدینے میں، شان ہے مدینے میں، جان ہے مدینے میں۔ نا کیا ہے مدینے میں؟ ہے شان مدینے میں، ہے ایمان مدینے میں، ہے سلطان مدینے میں، ہے ایقان مدینے میں، ہے فیضان مدینے میں، ہے فرقان مدینے میں، ہے وجہ تخلیق کائنات ذات مدینے میں۔ میں نے کہا نانا ہے اللہ کی قسم محبوب رب رحمان بھی مدینے میں۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، میرے آقا کے مدینے کی۔ میرے بھائی فرما رہے تھے کہ مدینے کا تذکرہ کرنا ہے، میں نے کہا بھائی ہمیں تو مدینے سے پیار ہے، ہم تو مدینے کی باتیں یوں کرتے ہیں۔ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے۔ ان ادھے کو بول دے، ادھے کو نہیں بول دے، جن کو مدینے سے پیار ہے وہ بولے سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں مدینہ کیا ہے؟ میں نے کہا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے۔ کیسے مثالی ہے؟ چل مثال دیتا جاؤ تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ حضرت اقدس حضرت امام لاہوری رحمت اللہ علیہ این جوانی میں حضرت پہ فالج کا حملہ ہوا، حکیم محمد اجمل رحمت اللہ علیہ حضرت نے علاج کیا ہے۔ جب علاج کیا نا باقی اثرات تو ختم ہو گئے، لیکن جاتے جاتے یہ نظر جو ہے وہ بینائی کمزور ہو گئی۔ حضرت کو چشمہ لگ گیا۔ جب چشمہ لگانا کچھ عرصے کے بعد اچانک حضرت نے چشمہ اتار دیا۔ جب چشمہ اتارا لوگ پوچھنے لگے حضرت آپ کی تو بینائی کمزور ہے، آپ نے چشمہ کیوں اتار دیا؟ حضرت فرماتے ہیں اب ضرورت نہیں، میری بینائی ٹھیک ہو گئی۔ حضرت کیسے ٹھیک ہو گئی؟ کہا مدینے گیا تھا۔ حضرت مدینے گئے تو پھر کیا ہوا؟ کہا وہاں ایک آغا کسے کہتے ہیں؟ یہ حضرت بلال کے خاندان کے لوگ ہیں جو میرے نبی کے روضے کی اندر کی صفائی کرتے ہیں۔ ہر بندہ اندر نہیں جا سکتا، انہیں آغا کہا جاتا ہے۔ کہا ایک آغا جو تھے وہ میرے دوست اور بھائی بنے ہوئے۔ میں مدینہ گیا، انہوں نے کہا احمد علی آج تجھے تحفہ دینا ہے اور تحفہ بھی نیاب دینا ہے۔ میں قربان جاؤ کیا تحفہ ہے؟ کہا ایک دن میں نبی کے روضے مبارک کے اندر گیا۔ کون روزہ؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ اور دنیا والوں ہمارا عقیدہ ہے کہ جنت کی بھی جنت میرے نبی کا روضہ ہے۔ وہ جنت کیا جس میں حضور نہ ہو، وہ جنت کیا جس میں حضور نہ ہو۔ ہمارا عقیدہ ہے میرے محبوب کے جسم اطہر کے ساتھ زمین کا جو حصہ، مٹی کا جو حصہ لگ رہا ہے وہ اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں ہم دیوبند والے ہیں؟ ہم کون ہیں؟ سچیو تسی وہ بولے ہو جڑے دیوبندی ہو، جڑے نہیں ہو نہیں بولے۔ ہم کون ہیں؟ اور دیوبندی بھلا کون ہوتا ہے؟ دیوبندی وہ ہوتا ہے جو اکابرین علماء دیوبند کے عقائد و نظریات کا پابند ہوتا ہے۔ کہو بے شک۔ جڑا ڈنڈی مارے او دیوبندی۔ دیوبند کا کیا عقیدہ ہے؟ دیوبند کا عقیدہ ہے میرے نبی اپنے روضہ میں زندہ ہیں، یہاں سے درود پڑھیں پہنچا دیا جاتا ہے، وہاں جا کر پڑھیں حضور سنتے بھی ہیں جواب بھی دیتے ہیں۔ دلائل کبھی آپ ہمت کریں، کبھی آپ ہمت کریں، آپ عقیدہ حیات النبی عنوان رکھیں، پھر دلائل دیکھیں۔ میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ میں خوشاب گیا تو وہاں ایک ذمہ دار آدمی، جٹ سا آدمی تھا، اس کے ہاں پروگرام تھا اور عنوان کیا تھا؟ عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے بیان کے بعد پوچھا، میں نے کہا بابا جی کہنے لگے میرا سارا خاندان ادھر ہے تو میں کلا ادھر ہاں۔ میں نے کہا بابا جی میں نے ایک گل دسو۔ اس نے کہا جی پوچھو۔ میں نے کہا جب سے میرے شیخ آئے 2004-05 سے، اس سے پہلے عقیدہ حیات النبی پہ آپ کو کام کرنا ہوتا، دلائل چاہتے، پھر کیا؟ کہتا جی بڑی پریشانی ہوندی، بڑی پریشانی ہوندی۔ میں نے کہا اب؟ انہوں نے کہا الحمدللہ اب ایک گھمن نہیں، اللہ نے سینکڑوں گھمن پیدا کر دیے ہیں۔ اب حضرت نے الحمدللہ الحمدللہ، حضرت ہماری جماعت کے بڑے ہیں، امیر ہیں،
الحمدللہ آپ کبھی مرکز آئے نا، میں علماء سے گزارش کروں گا آپ ترتیب بنا کے کبھی مرکز تشریف لائیں. الحمدللہ آپ کام دیکھیں گے، ہر سال تقریباً اوسطاً 50 علماء تیار ہوتے ہیں. کتنے علماء؟ 50. جو وہاں پہ پورا سال پڑھتے ہیں، تخصص کرتے ہیں. کتنا مضبوط کام ہے. ان کو عقائد علماء دیوبند، اہل سنت والجماعت علماء احناف علماء دیوبند کے عقائد و نظریات پڑھائے نہیں جاتے، الحمدللہ یاد کرائے جاتے ہیں. کیا یاد کرائے جاتے ہیں؟ عقائد یاد کروائے جاتے ہیں. وہ 50 علماء ہر سال نکلتے ہیں اور الحمدللہ پورے ملک میں پھیل جاتے ہیں. یہ سلسلہ جاری ہے. دعا کرو اللہ میرے شیخ کے علم میں، عمل میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے. میرے بھائیو توجہ کیجیے گا. فرمایا میں مدینے گیا. توجہ ہے آپ حضرات کی، بس میں بات کو سمیٹنے جا رہا ہوں. مدینے کی بات کر رہے ہیں، مدینے کی بات کر رہے ہیں. میرے بھائیوں پوری توجہ رکھنا. کہا میں مدینے گیا. اس آغا نے کہا میں نبی کے روضے کے اندر وہ جو ہرے رنگ کی چادر ہے نا، میں نے اس چادر کو جھاڑا، اس سے تھوڑی سی مٹی نکلی، میں نے محفوظ کر لی. میں نے کہا میرا یار آئے گا لاہور سے، یہ میں اسے تحفے میں دوں گا. اس نے حضرت لاہوری کو تحفہ دیا. حضرت لاہوری فرماتے ہیں میں نے کہا یار تیرا تحفہ تو کمال ہے، لیکن اس کا ادب بھی بہت ہے، اس کا احترام بھی بہت ہے. میں اس کا ادب اور احترام کیسے کروں؟ میں سوچتا رہا. پھر میرے دل و دماغ نے فیصلہ کیا، لاہوری وہ جو تیری سرما دانی ہے، جہاں سے سرما تو اپنی آنکھوں میں لگاتا ہے، اس مٹی کو اس میں ڈال لے تاکہ سرما کے ساتھ ساتھ یہ مٹی بھی تیری آنکھوں میں چلی جائے. کہا میں نے اس میں مٹی ڈالی ہے، سرمے کے ساتھ ساتھ وہ مٹی بھی میری آنکھوں میں آنا شروع ہو گئی. جیسے جیسے وہ مٹی میری آنکھوں میں جا رہی ہے، میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے اللہ نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا کو رکھا ہے. کہا جیسے جیسے وہ مٹی میری آنکھوں میں جاتی رہی، اللہ میری نظر کو ٹھیک کرتے رہے. اس لیے تو میں نے کہا میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے، ذرے بھی نرالے ہیں، مٹی بھی نرالی ہے. اگر آپ کا ذوق ہو تو ایک بات اور سنا دوں مدینے پہ. مدینہ کیا ہے؟ ہمارے بزرگوں میں سے مفتی محمد یونس رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر، ایک بزرگ گزرے، صاحب علم آدمی گزرے. وہ بھی علماء کے ساتھ حج کے لیے گئے، مکہ مکرمہ سے فارغ ہوئے، مدینہ آ گئے. اللہ اکبر. جب مدینہ آئے نا، فرمایا ایک دن میری ڈیوٹی تھی خدمت پہ. میں نے علماء کو کھانا کھلایا، دسترخوان صاف کیا، ہڈیاں کچھ بچی، میں ان کو گرانے کے لیے ایک سائیڈ پہ گیا جو جگہ بنی تھی. میں نے وہاں پہ ہڈیاں گرائیں. جب میں نے ہڈیاں گرائی نا تو مدینے کا ایک بچہ آیا، اس نے ان ہڈیوں کو اٹھایا اور چوسنا شروع کر دیا. فرمایا جب میں نے اسے دیکھا تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. کیوں؟ میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز نرالی ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا بیٹا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا چچا بھوکا ہوں، گھر سے کھانا نہیں ملتا، کثیر بہن بھائی ہیں، یتیم ہیں، ماں کے پاس اتنے اسباب نہیں. کیا کرتے ہو؟ کہیں سے ٹکڑے مل جاتے ہیں روٹی کے، کہیں سے فروٹ کے ٹکڑے، کہیں سے ہڈیاں، کیوں گزارا کرتے ہیں. میں نے دوبارہ دسترخوان سجایا. میں نے کہا بیٹا آ میں تجھے کھانا کھلاؤں. کیوں؟ ہم دیوبند والے ہیں، ہمارا نظریہ ہے میرے آقا کے مدینے کی ہر چیز مثالی ہے. میں نے کہا بیٹا اب جتنے دن میں یہاں پہ ہوں نا، صبح دوپہر شام رات، جب تجھے بھوک لگے تو نے آنا ہے، میں تیری خدمت کروں گا. میں خدمت کرتا رہا. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں جب واپسی کے 2-3 دن رہ گئے، میں نے کہا بیٹا اب ہمارے واپسی کے دن قریب ہیں، میرا دل کرتا ہے تو میرے ساتھ پاکستان چلے. اللہ نے مجھے اچھی رہائش دی ہے، اللہ نے مجھے گاڑی بھی دی ہے، میرے پاس بینک بیلنس بھی ہے. اپنی اولاد سے زیادہ تیرا خیال کروں گا. وہ میری اولاد تو نبی کے شہر کا بچہ ہے. اس نے کہا چچا ماں سے تو پوچھنا پڑے گا نا. پوچھ لے. ماں قسمت کی ماری اجازت نہ دیتی تو کیا دیتی؟ ماں نے کہا بیٹا اگر کوئی لے جاتا ہے تو چلا جا. فرمایا آخری دن وہ بچہ تیاری کر کے آیا. میں نے کہا چل بیٹا نبی کے روضے پہ آخری سلام کرتے ہیں، پھر شاید زندگی وفات کرے نہ کرے. ہم نبی کے روضے پہ چلے گئے، درود و سلام پڑھا، واپس ہو لیے. چند قدم ہم نے اٹھائے، اس بچے نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا چچا مجھے جہاں پہ لے جا رہا ہے آپ
آپ نے یہ تو بتایا وہاں رہائش اچھی ہے، گاڑی اچھی ہے، لباس اچھا ہے، خوراک اچھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، لیکن یہ نہیں بتایا وہاں نبی کا گنبد خضرا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں میری چیخیں نکل گئی، میں نے کہا بیٹا وہاں دنیا کی ہر نعمت میسر ہو سکتی ہے، لیکن یہ نعمت اللہ نے صرف مدینہ منورہ کو عطا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے اتنی بات کہی حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اس بچے نے اپنا ہاتھ چڑھایا، دوڑ لگا دی ہے اور کہتا جا رہا ہے چچا بھوک بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے، سردی بھی برداشت ہے، گرمی بھی برداشت ہے، لیکن آقا کے روضے کی جدائی برداشت نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دینا خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جو خزینہ ہے، خدا کی رحمتوں کا برکتوں کا جو خزینہ ہے اسی کا نام طیبہ ہے، وہی شہر مدینہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس عاشق نے جوتے اتارے اور لوگوں نے بھی جوتے اتار لیے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ جی انہوں نے اتارے ہیں۔ کہا وہ تو نبی کے عشق میں فنا ہے، تم سے نہیں برداشت ہوگا، یہ نوکیلے پتھر ہیں۔ چلے کوئی 10 قدم، کوئی 20، کوئی 30، کوئی 40، سب نے جوتے پہن لیے۔ یہ عاشق جا رہا ہے، ایک آدمی آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت جوتے؟ کہا جوتے تو میرے سامان میں بھی ہیں، پہنتے کیوں نہیں؟ کہا تمہیں نہیں پتا نبی کا مدینہ ہے، یہاں نبی کے قدم مبارک لگے ہوں گے، نبی کے قدموں پہ میرا جوتا آئے یہ نبی کی توہین ہے۔ وہ کہنے لگا حضرت صدیاں گزر گئیں، یہاں نبی کے نشان کہاں باقی؟ کہا نشان مٹے ہیں، نبی کی نسبت تو ختم ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایسا بندہ جب نبی کے روضے پہ جائے، سبحان اللہ، میرے اور آپ جیسا گنہگار جائے نا، اس کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ تصور میں ہوتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہ گنہگار نبی کے روضے پہ جائے گا، درود و سلام پڑھے گا، حضور سنیں گے بھی، جواب بھی دیں گے، کیفیات بدلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں۔ مجھے بتاؤ جب بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس عشق کے عالم میں نبی کے روضے پہ گئے ہوں گے تو سرور کیا ہوگا۔ نوجوانوں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آؤ، میں نے پہلے بھی کہا ہم تنقید برائے تنقید نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اس ربیع الاول کی خوشی یوں منائیں کہ اپنے محبوب کو راضی کریں۔ اپنے محبوب کو کیا کریں؟ راضی کریں۔ علماء نے لکھا ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں حضرت مجدد کے حوالے سے، بعض اور بزرگوں کا نام لیتے ہیں کہ انہوں نے حضور کے روضے پہ مراقبہ کیا۔ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ وہ بندہ جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، جس کے چہرے پہ کیا ہے؟ سنت کے مطابق ایک بالشت ہے، اگر وہ نبی کے روضے پہ درود و سلام پڑھنے آئے نا، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں اور اپنا چہرہ بھی اس کی طرف رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ بندہ آئے جو داڑھی کٹاتا ہے یا منڈواتا ہے، وہ درود و سلام پڑھنے آئے، حضور سنتے بھی ہیں، جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں، کیوں وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن اپنا چہرہ اس سے پھیر لیتے ہیں۔ کوئی مراقبہ نہیں مانتا تو نہ مانے، حدیث پاک میں بھی ہے کہ جس چہرے پہ داڑھی نہ ہو وہ چہرہ حضور کو پسند نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کیا فائدہ سارے جہان کو ہمارا چہرہ اچھا لگے لیکن کملی والے کو ہمارا چہرہ اچھا نہ لگے۔ اور پھر مجھے جملہ کہنے دے، اللہ اکبر، ڈنمارک والے، ناروے والے، انہوں نے نعوذ باللہ میرے نبی کی توہین کی، خاکے بنائے، وہ تو دشمن ہیں۔ میں اور آپ تو نبی کے اپنے ہیں، ہم تو کلمہ پڑھنے والے۔ گاؤں میں لڑائی ہو جائے نا، سارا گاؤں مارے، اور بندے کا دوست ہو وہ مارے نا، یوں ہاتھ اٹھائے تو بندہ تڑپ کے کیا کہتا ہے؟ اے پنڈ والے مینوں گولی بھی مار دیندے تے کوئی دکھ نہیں سی، اے جڑا تو ہاتھ چکیا ہے نا، اے میرے کو برداشت نہیں ہوندا۔ کیوں؟ وہ تو غیر تھے، تو میرا اپنا تھا۔ حضور فرماتے ہیں وہ مجھے تکلیف دیتے ہیں، وہ تو غیر ہیں، تو میرا اپنا ہے، تو کلمہ پڑھنے والا ہے۔ جب میں اور آپ یہ نبی کی داڑھی والی سنت اتار کے گندی نالی میں پھینکتے ہیں، اللہ کی قسم کملی والے کا دل دکھتا ہے۔ جب نبی کی سنتیں توڑتے ہیں میرے نبی کا دل دکھتا ہے۔ ہے کوئی نوجوان جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے مولوی صاحب آج کے بعد میرے منہ پہ اس طرح نہیں چلے گا، نبی کی سنت سجے گی؟ جن کے پہلے ہے وہ نہیں، نئے آدمی، نئے بندے ہاتھ کھڑا کریں، نئے بندے ماشاءاللہ، وہ ایک ساتھی ہے، اور بھی ہمت کرے ماشاءاللہ، 2 اور بھی ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ، 3 جن کے چھوٹی ہے وہ بھی کھڑا کر لیں کہ پوری کریں گے انشاءاللہ، 4 ماشاءاللہ۔ آج کا آپ کا پروگرام کامیاب ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔
اب حضرت نانوتوی نبی کے روضے پہ کھڑے ہیں، آخری بات سنو پھر دعا کرتے ہیں۔ نبی کے روضے پہ کھڑے، درود و سلام پڑھا، چہرے کے انوارات تبدیل ہوئے، چہرہ چمکنے لگا۔ میرے جیسے نے دیکھ کر کہا حضرت آج تو چہرہ بڑا چمک رہا ہے۔ حضرت نے وہیں پہ کہا میرے آقا کا مجھ پر اتنا کرم تھا کہ بھر دیا دامن پھیلانے سے پہلے، یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ ہے، نشہ رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ حضرت نے بتایا یہ میرے نبی کی محبت کا نشہ ہے جس کے تم انوارات دیکھ رہے ہو۔ آؤ میرے بھائیوں سب نشے چھوڑ دیں، اپنے نبی کی محبت کا نشہ کر لیں، دنیا بھی بنا دے گا، قبر اور آخرت بھی بنا دے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔